اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم مسجد اقصی کے بارے میں جانیں گے۔ مسجد اقصی یا بیت المقدس اس وقت ایک سلگتا ہوا موضوع ہے اور اس موضوع پر ہر شخص اپنی اپنی بات کہہ رہا ہے۔ ٹولر لابی وہ یہود کے ترجمان بن کر یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ فلسطین کے مسئلے پر امت مسلمہ کو یہود کا موقف سمجھنا چاہیے کہ وہ ان کا آبائی وطن ہے۔ یہود ایک نسلی گروہ ہے، ہزاروں سال پہلے وہ یہاں آباد تھے، انہیں ظلم و جبر کے ذریعے یہاں سے نکالا گیا اور طویل جدوجہد کے ذریعے انہوں نے وہ زمین دوبارہ حاصل کر لی۔ اب انہیں وہاں پر پورا اختیار حاصل ہے اور فلسطینیوں کے ساتھ وہ وہاں جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اس میں برحق ہیں، اس لیے کہ فلسطینیوں کا وہاں پر کوئی حق نہیں اور بیت المقدس بھی امت مسلمہ کا کوئی حق نہیں۔ یہ مسلمانوں کی زیادتی ہے اور یہود یہاں پر مظلوم ہے۔ یہ بیانیہ ہے جو چل رہا ہے، اس بیانیے میں کتنی حقیقت ہے؟ یہودیوں کی دلیل اور اس سلسلے میں ان کے دلیلوں کا لب و لباب یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہزاروں سال پہلے یہاں آباد تھے۔ یہ ہم اس بارے میں دیکھتے ہیں کہ تاریخ اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ آخر میں آپ کو بتاؤں گی کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، جو ہمارے ایمان ہے، کیونکہ وہ تاریخ سے مدد لیتے ہیں، اس لیے ہم بھی پہلے تاریخی پہلو کو پیش کریں گے تاکہ ان کا جواب مکمل ہو جائے۔ خطہ فلسطین وہ خطہ ہے جہاں ایک زمانے میں حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا نام اسرائیل تھا، ان کے 12 بیٹے یہاں آباد تھے۔ کیونکہ ان کا علاقہ فلسطین تھا اس لیے وہ اس علاقہ میں آباد ہوئے۔ انہی 12 بیٹوں کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ نسل یہودی وہ ہیں جو ان 12 بیٹوں کی اولاد سے ہیں۔ اب دنیا میں جہاں جہاں یہود پھیلے ہوئے ہیں، کتنے فیصد ہیں جو یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ ان کی اولاد سے ہیں؟ بہت مشکل ہے۔ اس کے مقابل میں یہ بالکل ثابت ہے کہ دنیا بھر سے لا کر جو یہودی اس خطے میں بسائے گئے، ان کی اکثریت کا اس نسل سے کوئی تعلق رہا ہی نہیں۔ کچھ روس کے لوگ تھے، جو یوکرائن کے لوگ تھے، پولائٹنٹ کے تھے، جنہوں نے صدیوں پہلے یہودیت قبول کر لی اور ان کے ذریعے یہودیوں کی تعداد بڑھی اور نسل یہودی پر غالب آ گئی۔ انہیں یہودیوں کو ایک صدی پہلے فلسطین میں لا کر بسانے کی ناپاک کوشش کی گئی۔ اس سے پہلے انہوں نے جو زمانہ روس اور اسپین میں گزارا، اس دوران ان کے دوسرے اقوام سے راشتے ناطے بھی چلتے رہے اور موجودہ یہودیت میں اکثریت انہیں یہودیوں کی ہے۔ اور بنی اسرائیل کے بارے میں قبیلہ والوں یہود، بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں والے یہود وہ تو محض چند فیصد ہیں اور ان میں بھی خالص نسل اور ان کی نہیں، کیونکہ وہ جہاں جہاں بھی گئے انہوں نے دوسرے اقوام سے رشتے ناطے قائم کیے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ سورۃ انبیاء کے آخر میں حق تعالیٰ فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ زبور سے وہ آسمانی کتاب مراد ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور ذکر سے مراد تورات ہے، اور آیت کا معنی یہ ہے کہ تورات میں لکھنے کے بعد زبور میں لکھ دیا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے شام کی زمین مراد ہے جس کے وارث اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے ہیں جو اس وقت شام میں رہنے والوں کے بعد آئیں گے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس وعدے کا ایفا خلفائے راشدین کے دور میں ہوا کہ وہ سرزمین جو یہود کے پاس تھی، ان کے بدبختیوں کی وجہ سے بازنطینیوں کے قبضے میں چلی گئی اور پھر مسلمانوں نے اسے حاصل کر لیا اور پھر وہاں اسلام کا عدل قائم ہوا۔ مورخین اسلام نے لکھ رکھا ہے کہ مسجد اقصی کی تعمیر میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی حصہ لیا تھا، مگر اسے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اب یہودی مسلمانوں سے مسجد اقصی کے زیادہ حقدار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام موحد اور توحید پرست تھے، وہ یہودی توریت میں تحریف کرنے کی وجہ سے مشرک ہو چکے۔ لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہودی مشرک اس میں کچھ بھی حق رکھے؟ ویسے بھی انبیاء کے دعوت نسلی نہیں بلکہ تقوی پر مشتمل ہوتی ہے، المقدس شریف، اور اب یہودیوں کا کچھ حصہ نہیں، اس لیے یہ علاقہ دو وجوہ کی بنا پر مسلمانوں کی ملکیت بن چکا، اگرچہ پہلے وہاں یہودی رہتے ہیں۔ اس لیے کہ یہودیوں نے کفر کا ارتکاب کیا بنی اسرائیل کے مومنوں کے دین پر، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی و اتباع کیا اور ان پر ایمان لائے اور ان کی مدد کی۔ یہود ان کے دین پر واپس نہیں آئے اور ان کی شریعت پر عمل نہیں کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ مسلمان دور جدید کے یہود سے اس جگہ کا زیادہ حق رکھتے ہیں، اس لیے زمین پہلے رہائش اختیار کرنے سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ زمین کا مالک تو وہی بنتا ہے جو اس میں حدود اللہ کا نفاذ کرے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم کو چلائے۔ وہ اس لیے کہ زمین اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی اور انسانوں کو اس کے لیے پیدا فرمایا کہ وہ اس زمین پر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس میں اللہ تعالیٰ کا دین اور شریعت و حکم نافذ اور قائم کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یقیناً زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جسے چاہے اپنے بندوں میں سے اس کا وارث بنا دے، اور آخر کامیابی انہی کو ہوتی ہے جو متقی ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی عرب قوم بھی وہاں ایسی آ جائے جو کہ دین اسلام پر نہ ہو اور وہاں
کفر کا نفاذ کرنے لگے تو اس سے بھی جہاد کیا جائے گا حتیٰ کہ وہاں اسلام کا حکم نافذ ہو جائے۔ غرض یہ معاملہ نسلی اور معاشرتی نہیں بلکہ توحید و اسلام کا معاملہ ہے۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ فلسطین میں سب سے پہلے بدوباش اور سکونت اختیار کرنے والے کنعانی تھے جنہوں نے 6000 سال قبل میلاد وہاں رہائش اختیار کی۔ یہ ایک عرب قبیلہ تھا اور جزیرہ عربیہ سے فلسطین میں آیا۔ کنعانیوں کے آنے کے بعد ان کے نام سے اسے فلسطین کا نام دیا گیا، اور یہودی تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے کے تقریباً 600 سال بعد آئے ہیں، یعنی اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہودی فلسطین میں پہلی مرتبہ 1400 سال قبل میلاد میں آئے۔ اس طرح کنعانی یہودیوں سے 4500 سال پہلے فلسطین میں داخل ہوئے اور اسے اپنا وطن بنایا۔ اس طرح یہ تاریخی طور پر بھی یہ ثابت ہے کہ فلسطین میں یہودیوں کا نہ تو اب کوئی حق ہے اور نہ ہی ان پہلے کو حق حاصل تھا، اور نہ کوئی شرعی اور دینی حق ہے، اور نہ ہی قدیم رہائشی اور مالی ہونے کے اعتبار سے ہی حق ہے، بلکہ یہ لوگ غاصب اور ظالم ہیں۔ جب یہ سرزمین اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہے، یہ پہلے بھی یہاں اللہ کے نیک بندے آباد تھے، یہ انبیاء کا مدفن ہے اور محبت ہے وہی ہے، اور ہر زمانے میں یہ اللہ کے نیک بندوں کی عبادت کا مرکز رہا ہے۔ تو یہاں پر دنیا کی شریر ترین لوگ، بدبخت ترین لوگ، جن کے مکر و فریب سے ساری دنیا تنگ تھی، آج بھی تنگ ہے، جنہیں ہمیشہ نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہا ہے۔ جب ہم کوئی عام مسجد کسی فاسق و فاجر کے حوالے نہیں کرتے تو مسجد اقصی کو یہود کے حوالے کیسے کیا جا سکتا ہے؟